السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. آج ہمارا سبق ہے تقسیم الاسم، اسم کی تقسیم. پہلے ہم نے فعل پڑھے تھے. فعل میں سے ہم نے فعل ماضی پڑھا ہے کیونکہ ہمارے جو اسباق چل رہے ہیں اس میں ہم نے فعل ماضی پڑھا ہے یا سیکھا ہے. پھر اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے. جو ہی ہمارے لیسن میں فعل مضارع شروع ہوگا تو اس میں ہم فعل مضارع سمجھانا شروع کر دیں گے. اس کے بعد فعل امر ہے، فعل امر شروع کر دیں گے. اسی طرح جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی ہم اس کو ایکسپلین وضاحت کرتے جائیں گے، سمجھاتے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا افعال. فعل کی تین قسمیں. اسم فعل الکلمہ تھا، یہ کلمہ کی اقسام میں سے ہیں. کلمہ اس کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. فعل میں ہم نے فعل ماضی پڑھا ہے، اس کی گردانیں کی ہیں. فعل مضارع انشاءاللہ اسم کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک تھا وہ اسم تھا. الاسم والفعل والحرف، جو کلمات کی اقسام میں سے ہے. سب سے پہلا تھا الاسم. اسم انظروا تقسیم الاسم. الاسم ينقسم ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. فالمفرد ما دل على شيء واحد، والمثنى ما دل على شيئين اثنين، ما دل على شيئين اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. فأما والجمع ما دل على أكثر من اثنين. اجلس. نعم، الآن نحن أفهمك بعض الشيء بالأردية. اوكي، اسم کی تقسیم. ٹھیک ہے، اسم کی تقسیم جو ہے ہم اس کی تین اقسام کرتے ہیں. اسم کی تین قسمیں ہیں. اسم کی تین قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مفرد سنگولر، مثنی ڈوئل دو، و جمع اور جمع. یہ تین اقسام ہیں. اور یہ مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد جو ایک شے پر دلالت کرتے ہیں. ایک چیز پر جو چیز ایک ہوگی ہم اس کو کہیں گے یہ مفرد ہے. والمثنى ما دل على شيئين اثنين. اور مثنی ڈوئل وہ چیز ہوتی ہے جو دو چیزیں ہوں، دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے. مثنی دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے. تو اس کے آخر کے اندر یا تو الف اور نون ہوگا، اس کے آخر میں، مثنی کے آخر میں الف اور نون ہوگا، یا پھر یا اور نون ہوگا. اس کی میں ابھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا. فی آخر ہی، اس کے آخر میں. والجمع، اور جمع کیا ہے؟ جو دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتے ہیں. دو سے زیادہ چیزیں ہوں گی تو وہ کیا ہوگا؟ جمع کہلائے گا. وہ کیا ہوگا؟ جمع. مثنی کی تعریف، جمع کی تعریف اور مفرد کی تعریف. اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا. انتم تحفظونہ فی البیت، تحفظونہ فی البیت. اذا تريدون ان تفهموا شيئا عندكم رقم موجود فاتصلوا او اجعلوا واتساب. نعم، أول شيء ما درسنا وهو المفرد. ويقول ما المفرد؟ المفرد ما دل على شيء واحد. مثال: المفرد ما دل على شيء واحد. الباب هذا مفرد. جمعه أبواب. جملة: فتحت
الباب، فتحت الباب، فتحت الباب. المفرد فتحت الباب، الباب هذا مفرد سنجولار. ثم بعد ذلك المثنى، المثنى، المثنى مثلا باباني، 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 باباني. يا الله انظروا، باباني، باباني. ألف ونون زائدة، في آخره ألف ونون زائدة، أو يا بابيني، 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 أو بابيني. جملة هذان، هذان بابان، هذان بابان، هذان بابان، هذان بابان، نندني بابان. أو تقول فتحت، فتحت، فتحت بابين، 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 فتحت بابين. هناك فتحت، فتحت، فتحت الباب، فتحت الباب. أما هنا فتحت بابين، بابين اثنين. نحن قلنا في المثنى ما دل على شيئين اثنين، وفي آخره ألف ونون زائدتان، ألف ونون. هناك ألف ونون، هذا ألف ونون زائدتان، زائدة، زائدة معناه زيادة. باب هناك ألف ونون ليس موجود، وأما في المثنى ألف ونون زائدة، زائدة. باب أصله باب، هذا باب، الباب، البابان. ثم إذا كان في حالة الجر في حالة الجر أصلا هذا في حالة اتركوا هذا. إذا كان هناك بعض الأشياء أنا أفهمكم فيما بعد، وأما هذا فقط تفهمون، لأن هناك إذا كان مفعول فيكون بابين، إذا كان مجرور قبله حرف جر فيكون بابين. فهمتم؟ المهم هذان بابان، هذا مثاله هذا، هذان بابان مثاله هذا. وأما فتحت هذا مثال بابين، فتحت بابين، فتحت بابين، أو تقول فتحت البابين، كلاهما صحيح. ثم نأتي إلى الجمع، الجمع، ثم الجمع، الجمع. الجمع ما قيل عنه، ما دل على أكثر شيئين، ما دل أكثر من شيئين، من شيئين اثنين، أكثر من شيئين اثنين. كيف؟ قلنا أبواب، أبواب، باب جمع أبواب، 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 أبواب. نعم أبواب. هذه الأبواب، هذه الأبواب، هذه الأبواب لبيت أحمد، لبيت أحمد، لبيت أحمد. انظروا هذه الأبواب، هذه الأبواب، هذه الأبواب
لبيت أحمد لبيت أحمد. هذا كان شرح للاسم. والاسم ثلاثة أقسام. الاسم ثلاثة أقسام. ما هي؟ المفرد مثنى وجمع. فمثال المفرد الباب جمعه أبواب. فتحت الباب. للمثنى بابان أو بابين. هذان بابان. فتحت بابين. فأما الجمع أبواب. هذه الأبواب لبيت أحمد. ہم نے جیسے پیچھے قاعدے کے اندر پڑھا ہے کہ اسم کی جو ہے 3 قسمیں ہیں. اسم کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ مفرد ہے، مثنی ہے یا پھر جمع ہے. مفرد جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے، جیسے الباب دروازہ، باب دروازہ، ڈور. فتحت الباب میں نے دروازہ کھولا. با یہ مفرد استعمال ہوا ہے. پھر آتے ہیں مثنی کی طرف، یعنی کہ 2 چیزوں کی طرف. دوا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مثنی کے آخر کے اندر الف اور نون زیادہ ہوتے ہیں، یا اور نون زیادہ ہوتے ہیں. اور بعض اوقات الف ہوتی ہے یا یا ہوتی ہے، الف جگہ یا ہوتی ہے یا پھر الف ہوتی ہے اس حالت میں. ٹھیک ہے، بعض اوقات اس حالت میں الف ہوتی ہے اور نون نہیں ہوتا. یہ آپ کو بعد میں چیزیں آئیں گی وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ اس کے آخر میں، مثنی کے آخر میں الف اور نون زیادہ ہوتی ہیں. زیادہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر یہ اصل میں یہ باب ہے، بابن، اصل میں یہ بابن ہے. تو اس کو جب آپ مثنی بناتے ہیں تو اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ الف اور نون. دیکھیں یہ بابن ہے، ٹھیک ہے، یہ بابن ہے. تو اب اس کو مثنی بنائیں گے تو کیسے ہوگا؟ بعد ویسے آ جائے گا، ٹھیک ہے، با ویسے آ جائے گا، لیکن اس کے اوپر جو پیش ہے تو زبر میں تبدیل ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ بابانی، ٹھیک ہے، یا پھر بابینی. ان چیزوں کی سمجھ آپ کو بعد میں آئے گی. فی الحال اتنا سمجھ لیں اس کے آخر میں یا اور نون ہوتا ہے، الف اور نون ہوتا ہے. کسی بھی حالت میں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. باقی اس کے بعد جو ہے الجمع ہے. الجمع ابواب، اس کی جمع کیا ہے؟ باب ان کی ابواب. ہادانی بابانی، یہ 2 دروازے ہیں، فتحت بابین، میں نے 2 دروازوں کو کھولا. ہادہی جمع میں کیا ہے؟ ابواب ہے، اس کی سنگولر باب ہے، مثنی بابانی، جمع ابواب ہے. ہادہی الابواب لبیت احمد، یہ دروازے جو ہیں احمد کے گھر کے ہیں. الی اللقاء انشاءاللہ فی حصۃ القادمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.